ایک شیر اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی جنگل کا راجا ہوتا ہے، جو سب جانوروں پر راج کرتا ہے اور سب جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ ایک باز اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی سب سے اوپر اٹھتا ہے۔ دوستو، آپ جس بھی فیلڈ میں دیکھو گے، آپ کو سب سے زیادہ ٹاپ پر وہی انسان نظر آئیں گے جو باقی لوگوں سے بالکل الگ ہو، جن کا ایٹیٹیوڈ سب لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوگا، اور اپنے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی وہ اس فیلڈ میں ٹاپ پر ہوتے ہیں اور باقی لوگوں سے امپریسو اور اٹریکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے اٹریکٹیو ایٹیٹیوڈ شیئر کرنے جا رہے ہیں جنہیں اگر آپ اپنی لائف میں لے کر آتے ہیں تو لوگ جلد ہی آپ سے امپریس اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، کیونکہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کسی انسان سے ملتے ہو تو وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ اور کمیونیکیشن سکل سے ہی جج کر لیتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویلیویبل ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے ایٹیٹیوڈ شیئر کرنے والے ہیں جو آپ کی سیلف امپرومنٹ اور آپ کی پرسنالٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایٹیٹیوڈ نمبر 1، لیڈرشپ۔ دوستو، اٹریکٹیو پیپل نہ صرف اپنے ورک پلیس پر بلکہ ساتھ ساتھ اپنے سوشل سرکل میں بھی لیڈر ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی پہلے قدم آگے بڑھانے سے نہیں ڈرتے، کبھی بھی کسی نئے انسان سے ملنے سے نہیں ڈرتے، ہمیشہ رسک لینے کے لیے اور ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ ان شارٹ، انہیں خود پر ہمیشہ اتنا یقین ہوتا ہے جو دنیا میں بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے، اور یہی ایٹیٹیوڈ دوسرے لوگوں کو بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے۔ اس بات کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، جب بھی آپ کوئی مووی دیکھتے ہو تو آپ یہ نوٹس ضرور کرتے ہوں گے کہ اس مووی کا مین کریکٹر جو ہیرو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے فرینڈز کو اور اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی باقی سارے لوگ اس کے آرڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ریئل لائف میں بھی کئی سارے لوگ خود کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، جنہیں لوگ یا لائف نہیں بلکہ وہ خود لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی ایک لیڈر بنو، یا آپ کی جاب پروفائل کبھی بھی آپ کے ایٹیٹیوڈ کو ڈیفائن نہیں کرتی۔ اپنے آپ کو لیڈرشپ پروو کرنے کے لیے آپ کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہو وہاں سٹینڈ لو اور کھڑے ہو کر اپنے لیے فائٹ کرو۔ ایک گروپ کے سائیڈ کریکٹر مت بنو بلکہ اس گروپ کے لیڈر بنو، ان سب لوگوں کو لیڈ کرو۔ ایٹیٹیوڈ نمبر 2، ڈونٹ بی افیئرڈ ٹو میک مسٹیکس۔ دوستو، یہ بات دنیا میں سچ ہے کہ لوگ اسی لیے کچھ بڑا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کریں گے، لوگ ان پر ہنسیں گے اور وہ ناکام ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے وہ ایوریج زندگی ہی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، کوئی بھی انسان بنا غلطی کے سکسیس نہیں ہوا۔ ان فیکٹ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ زیادہ دیر تک غلطیاں کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہار نہیں مانتے تو ایسے لوگوں کی طرف لوگ اور بھی زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، انہیں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح سے پرفیکٹ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنی مسٹیک سے سیکھتے ہیں، تو ایسے لوگ زیادہ اٹریکٹیو لگنے لگتے ہیں۔ اس لیے دوستو، کبھی خود کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش مت کرو۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر ہار کر بھی اپنے اندر اٹھ کھڑے ہونے کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرو۔ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھو کہ انہیں کوئی بھی توڑ نہ پائے۔ ایٹیٹیوڈ نمبر 3، آلویز بی کلیئر۔ دوستو، آپ نے خود بھی یہ بات نوٹس کی ہوگا
جب کوئی انسان آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کچھ ایسا بول دیتا ہے اور آپ کو کچھ ایسا بول دیتا ہے جس سے آپ ہرٹ ہو جاتے، آپ کو برا لگتا ہے، تو اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ ارے یار میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے ایک بار ایکسپلین تو کر لینے دو۔ ایسا کہہ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی باتوں کو نہیں سمجھتے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی کمزور ہے اور وہ اپنی بات کو گھما پھرا کر آپ کو کنفیوز کر جاتے ہیں، جس سے آپ کو سچ میں بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں سمجھے۔ آخر یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اگر کوئی انسان اپنی کمٹمنٹ سے پھر جاتا ہے، جو بولتا ہے وہ نہیں کر پاتا، پھر ہر بار جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے انسان کو لوگ بالکل پسند نہیں کرتے۔ لیکن دوسری طرف وہی انسان سچا ہے، جو بولتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، تو اگر وہ آپ کو کبھی بھی کچھ برا بول کر ہرٹ بھی کرتا ہے، پھر بھی وہ انسان اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ بات غلط بولی ہے۔ جو آپ کو اچھا بول کر بات کو گھماتا نہیں ہے، سچ بولتا ہے، تو یہ ایٹیٹیوڈ سب لوگوں کو بہت اٹریکٹیو لگتا ہے، کیونکہ ایسے پرسن کو فیئر لیس، آنیسٹ، اسٹرانگ اوپینین، ریئل اینڈ اسٹرانگ پرسنالٹی والا سمجھ۔ ایٹیٹیوڈ نمبر 4، دوستو کسی بھی انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ ایک ڈیپ کنیکشن بنانے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن بیلڈ کرنا پڑے گا، جو کہ موسٹ آف دا مین نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ لوگ ساتھ ساتھ اپنے ایموشن شیئر کرنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے ایموشن کے بارے میں اویئر ہوں گے، اتنا جلد آپ لوگوں کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کر پاؤ گے۔ دوستو، آپ کی بات کرنے کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے کی فیلنگ سے ریلیٹ کر سکو اور کبھی بھی اپنی ایموشن شیئر کرنے سے مت ڈرو، کیونکہ ایسا کر کے ہی آپ سامنے والے کے ساتھ ایک ڈیپ کنیکشن بلڈ کر پاؤ گے۔ ایٹیٹیوڈ نمبر 5، دوستو اگر آپ کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جہاں آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں کرتا، جہاں آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، چاہے پھر وہ آپ کے فرینڈز ہوں یا پھر ریلیشن، تو وہاں واک اوے ایٹیٹیوڈ کرنے والے لوگ کبھی اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی ہوتی۔ ان کے لیے ان کی اپنی سیلف ریسپیکٹ اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے آسانی سے کسی بھی ریلیشن شپ کو دی اینڈ کر سکتے ہیں، جبکہ نارمل لوگ صرف اور صرف ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ چپ چاپ ریلیشن کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ٹائم اور ان کی انرجی ان سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو امپریس کرنا چاہتے ہو تو آپ انہیں امپریس تب ہی کر پائیں گے جب آپ انہیں ویلیو شو کراؤ گے، لیکن ایک سرکل میں رہے گا۔ جس دن آپ انہیں زیادہ ویلیو دینے لگو گے، اس دن سے وہ یہ ریئلائز کریں گے کہ آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ وہ جیسا چاہیں گے آپ کے ساتھ ویسا کریں گے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ ہر جگہ اپنے نیڈی نیچر شو کرو گے تو یہ آپ کو ایک لیس اٹریکٹیو بنا دے گا اور لوگ آپ سے دور بھاگنے لگیں گے۔ اس لیے اپنے اندر ایسا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرو جہاں لوگوں کو یہ ریئلائز ہو کہ اگر وہ آپ کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو آپ ڈیزرو کرتے تو آپ آسانی سے جا سکتے ہو۔ ایٹیٹیوڈ نمبر 6، کوائٹ کانفیڈنس۔ دوستو، اب ہر طرح کا کانفیڈنس اور ہر طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ اٹریکٹیو نہیں ہوتا۔ انسان کے کچھ ایسے ایٹیٹیوڈ بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ایک کم ویلیویبل اور لیس اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کوئی انسان اگر اپنی سکسیس سٹوری کے بارے میں بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر بات کرتا ہے، یا پھر اپنی اچیومنٹ کے بارے میں یہ بتا رہا ہو کہ ہر انسان یہ سب نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے،
इस जगह पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो कोई भी इंसान उसकी ये बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि वो कितना कमाता है, कितनी महंगी गाड़ी चलाता है या फिर कितने बड़े घर में रहता है। बल्कि वो अगर लोगों को शो कर पाता है बिना अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। जैसा कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो आपको महंगी गाड़ी और रिच लाइफस्टाइल दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो बस लोगों को अपने पैसों की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप एक सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हो और किसी को पता चलता है कि आप बहुत चैरिटी करते हो, तो आपकी ये आदत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लोग आपके कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस से इतना अट्रैक्टिव होते हैं, ना कि आपकी अचीवमेंट से। इस एटीट्यूड को क्वाइट एटीट्यूड कहते हैं, जहां आप कॉन्फिडेंस तो होते हैं लेकिन लोगों को चीख चीख के बता नहीं रहे होते कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। इसलिए अपनी सारी स्टोरी, सारी अचीवमेंट और सारे फ्यूचर प्लान सिर्फ अपने तक रखो। लोगों को खुद पता लगने दो, इन्हें हैरान होने दो, इन्हें परेशान होने दो कि आप असल में कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो। एटीट्यूड नंबर 7, नॉट क्वाइट माइंडसेट। दोस्तों, आप सिर्फ इमेजिन करो एक इंसान जिसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ही खराब हो, इसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं। वो कई बार कोशिश करता है कि अपनी हेल्थ ठीक कर ले, लेकिन बार बार फेल हो जाता है और आखिरकार गिव अप करके हार मान जाता है। तो आप खुद बताओ कि ऐसा पर्सन कभी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। कभी भी काम को गिव अप करना, किसी भी काम को गिव अप करने का एक ही रीजन होता है और वो है फेलियर। और नाकामी जितनी बड़ी होती है, हार मान लेने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। फेलियर से मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी आपको फोर्स करती है कि आप इस काम को दोबारा भी ना करो। लेकिन रेगर फ्रिट्ज कहते हैं कि जब आप फेलियर वर्ड को मिस्टेक से रिप्लेस करते हैं तब कभी गिव अप नहीं करते। हमें इस बात का पता होता है कि हम इस गलती को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि जब आप मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करते और आप बीच में कहीं मिस्टेक्स कर लेते हो तो इसे एक फेलियर मानकर गिव अप कर लेते हो, या फिर अपनी मिस्टेक्स पर बार बार काम करके इस मिस्टेक्स को सॉल्व कर लेते हो। यही सेम नॉट क्वाइट माइंडसेट आपको अपने रियल लाइफ में लाना होगा कि जब आप का सामना फेलियर से हो तो याद रखो वो सिर्फ एक मिस्टेक्स है और आप इसे ठीक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू। वस्सलाम।